اس کی جرت، اس کی استقامت، اس کی بہادری عرب سے پوشیدہ نہیں تھی، نہ ہی ان کا عقیدہ پوشیدہ تھا۔ گوشہ درود کا یہ پیغام لیتے جانا کہ جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے نہ کبھی ظاہری زندگی میں اور نہ کبھی باطنی اور اندر کی زندگی میں کفر کیا ہے۔ واہ بے وہ شک، اپنی ظاہری زندگی میں بھی اسلام پر قائم تھے، بے شک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ بے شک، یا پھر میں وہاں سے آغاز کروں جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 سال کے تھے۔ شان ابو طالب کا میں کہاں سے آغاز کروں؟ آپ کہتے ہو کہ وہ ظاہری زندگی میں اس طرح تھے، کیسے میں مان لوں کہ 5 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 5 سال، مدینے مکہ مکرمہ میں قحط آتا ہے، مکہ مکرمہ میں قحط پڑتا ہے، بارش کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ سارے جتنے عرب کے کفار تھے نا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، میٹنگ کی کہ یار ہر بندہ اپنا بت لائے، نعوذ باللہ اپنا خدا لائے، اور ایک ایک بت اور ایک ایک خدا کو میدان کے درمیان میں بٹھا کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں کہ تو مجھے بارش دے دے۔ تمام عرب کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ میں یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہم تو اپنے بت لے آئیں گے، لیکن ہاشمیوں کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی اپنا بت لے کے آئیں اور ہماری عبادت میں شامل ہوں۔ ہاشمی کون ہے اس وقت؟ اس وقت کے ہاشمیوں کے سردار جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ ہاشمیوں کو بھی کہیں گے، ایک تجسس تھا عرب کے لوگوں میں، عرب کے کفار میں اس وقت، کہ ہاشمیوں کا خدا کیسا ہوگا۔ ہاشمی تو کبھی بھی ہمارے سامنے کوئی بت لے کے نہیں آئے، ہاشمی تو کبھی بھی کسی بت کی پوجا انہوں نے نہیں کی، تو یہ پتہ تو چلے یہ ہاشمیوں کا خدا کیسا ہے، ان کا خدا کیسا ہے۔ تو یاد رکھیے گا جب وہ جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے دروازے پہ دستک کی نا انہوں نے کفار نے، اور ان کو کہا کہ باہر آئیں، ہم نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اور جب بات کی وجہ بتائی کہ ہم بارش کے لیے اپنے اپنے خداؤں کو لائیں گے اور آپ نے ابھی فلاں دن فلاں میدان میں آنا ہے اور اپنے خدا کو لے کے آنا ہے، ان کا تو تصور یہی تھا نا کہ بت ہے اور بت اٹھا کے لے آئیں گے۔ تو آپ سنیے گا جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام ایسے مسکرائے اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ وہ کفار اور زیادہ تجسس میں پیدا ہو گئے ہیں، ان کا کوئی خدا ہے ان کے گھر میں پڑا ہوا ہے جو یہ لے کے آئیں گے۔ سنیے گا اس وقت کہ عرب کے کفار کا عقیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تجسس ہوا پورے عرب میں، یہ بات پھیل گئی کہ کون ہے ان کا خدا، کون ہے ان کا بت جس کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ تو جس دن میدان لگا اور سارے بت رکھ دیے گئے اور ہر ایک نے دعا کی اور کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی، تو وہ انتظار کر رہے تھے جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی کہ وہ آئیں اور اپنا بت لے کے آئیں اور اپنا خدا لے کے آئیں اور اس کو رکھیں تاکہ دعا کریں تاکہ بارش ہو۔ لیکن عرب کے کفار نے وہ منظر دیکھا کہ جس وقت جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام گھر سے باہر نکلے تو ان کے ہاتھوں میں 5 سال کا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حیران ہوئے ہیں ابو طالب یہ تمہارا خدا ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، اور وہ آگے بڑھے اس میدان کی طرف اور ایک ایسی اونچی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے جہاں پہ عرب کی جو مائیں تھی نا، جو اپنے بچوں میں اپنی گود میں اپنے بچوں کو سلا رہی تھی، ان گود میں پڑے ہوئے بچوں کو بھی جناب ابو طالب علیہ السلام اس چوٹی پہ گھر سے واضح نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح ہاتھوں پہ بلند کیا اور ان کے ہاتھ اس طرح جوڑے اور اللہ رب العزت سے دعا کی۔ یہ اہل سنت کی کتاب کا حوالہ ہے، کسی اور طرف نہ جائیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اس اپنے پیارے رسول اور نبی کی خاطر بارش فرما دے۔ آپ خود سوچیں گا جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کو 5 سال کی عمر میں بھی پتا تھا کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے۔ آپ خود سوچیں جب حضور نبی کریم اپنی والدہ محترمہ کے وطن مبارک میں تھے، آج کا ہر مولوی اسٹیج پہ بیٹھتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ جب ان کا پہلا ماہ ہوا تو فلاں نبی آئے، جب دوسرا ہوا تو فلاں آئے، جب تیسرا آئے تو فلاں آئے، یہ باتیں آپ تک پہنچ گئی ہیں۔ تو جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام تک اس زمانے میں نہیں پہنچی ہوں گی، لازمن پہنچی ہوں گی، اور لازمن وہ حضور کی
آمد سے پہلے ہی جان گئے ہوں گے کہ جو میرا بھتیجا آ رہا ہے وہ اللہ کا نبی ہے۔ جب انہوں نے یہ سارے کفار کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کیا نا کہ اس اپنے رسول اور نبی کی خاطر بارش فرما دیں، تو چھما چھم بارش ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ اتنی بارش ہوئی کہ ساری زمین زرخیز ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں تو آپ نے یہ سنا ہوا ہے، یہ جانتے ہیں آپ کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے اس کو 10 ملتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی میرے وجدان کے مطابق یہ ضرور کہا ہوگا کہ آج تم ان کفار کے درمیان میں میرے رسول اور میرے نبی کو بلند کر کے رسول کا درجہ بتا رہے ہو، تو آؤ میں بھی پھر علی ولی اللہ کا اقرار کیوں نہ کروا دوں لوگوں سے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جو چوٹی میں کھڑے ہو کے رسول اللہ نے ہاتھ بلند کر کے لوگوں کے لیے آپ کا مولا بنا دیا تھا، اس کا اقرار کیوں نہ کروا دوں لوگوں کو۔ جو نبی آپ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں پلا ہے، کبھی سوچا ہے آپ نے کہ جناب سیدنا علی اور مرتضی خانہ کعبہ شریف میں کیوں پیدا ہوئے؟ مجھے تو یہ 100% اس کا بدل لگتا ہے کہ جیسے نبی حضرت ابو طالب کے گھر میں پلے ہیں، اسی طرح علی خدا کے گھر میں پلا ہے۔ خدا نے اپنا بدلہ عطا کیا ہے کہ تو نے میرے نبی کو اپنے گھر میں پالا، میں نے تیرے علی کو اپنے گھر میں پالا ہے۔ واہ 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 جیو۔ اور کس ایمان کی بات کرتے ہو تم؟ اور کس ظاہری ایمان کی بات کرتے ہو؟ ہمیں تو شرم آتی ہے اس ٹاپک کو چھیڑتے ہوئے کہ ہم ایمان ابو طالب پہ بات کریں۔ ہم شان ابو طالب کے ماننے والے ہیں، اور شان ہوتی ہی ایمان والوں کی ہے۔ واہ، یہ یاد رکھیے گا۔ بے شک۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود تو سوچو یار، آپ خود تو سوچو۔ ہم اگر یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں نے بات وہاں پہ ہی لے کے جاؤں گا کہ ہر بیٹے کی پہچان اس کا باپ ہوتا ہے۔ واہ 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 اگر میں واہ حلالی ہوں نا، اگر میں حلالی ہوں تو میرے وجود کے اندر میرے باپ کا خون شامل ہے۔ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، آپ سب بیٹھے ہیں، آپ جتنے بھی حلالی بیٹھے ہیں، تو یہ کنفرم بات ہے کہ آپ کے وجود کے اندر آپ کے والدین والد کا خون ہے، آپ کے والد کا خون ہے۔ خود سوچو ایک لمحے کے لیے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جس علی کو حضور فرما رہے ہو کہ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، جس کے خون کو تمہارا نبی اپنا خون کہہ رہا ہے، تو علی کے خون کی بات کہاں پہ جا رہی ہے؟ کیسے تم شان مانتے ہو اپنے نبی کی؟ پھر یہ گوشے درود کا پیغام ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی میں بھی، بلکہ ظاہری زندگی میں ہمیشہ اسی کی عبادت کی ہے جس کی میرے نبی نے ان کو دعوت دی۔ بے شک۔ ورنہ اس وقت کے کفار جو ہوتے ہیں نا، یہ عربی لوگ بہت تانا زن ہوتے ہیں، بہت حقیقت ہے، یہ عربی لوگ بہت تانا زن ہوتے ہیں، آج کل کے دور میں بھی ہیں اور اس دور میں بھی۔ سورہ کوثر کی تفسیر کبھی پڑھ لو، سورہ کوثر کی تفسیر کبھی پڑھ لینا کہ سورہ کوثر کیوں نازل ہوئی، کیوں میرے نبی کو میرے رب نے حوصلہ دیا۔ وہ ان عرب کفار کے تانوں کی وجہ سے، وہ جب کہتے تھے نا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں رہی، کوئی بیٹا نہیں رہا ہو، آپ بے نام و نشان رہیں گے، تو اس وقت سورہ کوثر نازل کی تھی، اے نبی مت گھبراؤ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ تو یہ عرب کے تانوں کی وجہ سے سورہ کوثر نازل ہوئی تھی۔ تو وہ عرب کے تانا باز جو اپنے نبی کو تانے دیتے تھے، وہ علی کو کیسے بخش دیتے؟ اور علی کے میدان کون سے تھے پتہ ہے؟ علی کے میدان ہمیشہ دو رہے ہیں، ایک منبر رہا ہے اور ایک جہاد میدان رہا ہے، جہاں پہ ہر وقت حضرت علی جب بھی کفار کے سامنے جاتے تھے تو کہتے تھے کہ انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، اسلام قبول کرو یا پھر جنگ کرو۔ تو کیا وہ کفار ان کو منہ پہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اس وقت کے دور کے کفار کوئی کتاب لے آؤ ان یہودیوں کی، کفاروں کی، یار عرب کے مشرکوں کی، جس میں لکھا ہو کہ کوئی کفار حضرت علی کے سامنے کھڑا ہو گیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ پہلے اپنے باپ کو تو مسلمان کرو پھر ہمیں دعوت دینا۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟
کہ اگر ہمارے یا ان لوگوں کی ہی حقیقتاً ان لوگوں کی عقل کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، ان مولویوں کی عقل کی کمی ہے جنہیں شرم نہیں آتی کہ وہ جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں، ان کے ایمان پہ شک کرتے ہیں، اور یار جو کل ایمان کا بھی باپ ہے اس کے ایمان کا کیا علم ہوگا؟ واہ 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 جیو شاہ جی، یہ گوشہ درود کا پیغام رکھیے گا ہمیشہ اپنے پاس کہ جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام اپنی ظاہری زندگی میں بھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مدد و ناصر رہے ہیں، بے شک ہمیشہ کفر کے خلاف ایک دیوار بنے رہے ہیں۔ یقین جانے اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ مکہ میں حفاظت کرنے والے کون تھے۔ مکہ میں یہی جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام حفاظت کر رہے تھے حضور، جب تک حضور نبی کریم کے زمانے میں جب بھی انہوں نے دعوت دی اور جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام زندہ تھے تو کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ میرے نبی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدے پہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے، مختصر بات، یہ وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا نبی آپ سے خوش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا علی آپ سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام ہمیشہ مددگار، ہمیشہ حضور نبی کریم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں، اور کفار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک ڈھال بنائی ہے۔ اور ثم الحمدللہ جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام شروع سے آخر تک مسلمان تھے اور کلمہ حق کے ساتھ اس دنیا سے تشریف لے کے گئے۔